بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی دونوں مولانا احمد علی محدث کے شاگرد ہیں۔ حضرت گنگوئی 1323 ہجری میں فوت ہوئے اور مولانا محمد قاسم صاحب 1297 میں، اور حضرت مولانا احمد علی صاحب بھی 1297 ہیں، لیکن وہ اوائل میں ہیں اور حضرت نانوتوی اواخر میں ہیں۔ حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی مولانا احمد علی کے حوالے سے شیخ عبدالغنی مجددی کے شاگرد ہیں، اور دونوں حضرات ان سے براہ راست بھی ہیں، چونکہ عبدالغنی شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے کا بھی نام ہے جو شاہ اسماعیل کے والد ہیں۔ وہ بھی عالم ہے اور بہترین محدث ہے، لیکن وقت تدریس ان کو نہیں ملا ہے۔ اللہ نے بیٹا ایسا دیا جو سارے خاندان سے بلند، تو اس لیے ان کو شیخ عبدالغنی کہتے ہیں، شاہ عبدالغنی نہیں ہے یہ۔ اور شیخ عبدالغنی یہ معرفت کے لیے کہ یہ شاہ اسحاق یا شاہ رفیع الدین یا شاہ عبد القادر یا شاہ عبدالعزیز کے خاندان کا آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے اسانید جو لکھے گئے ہیں، الیان الجنی فی اسانید شیخ عبدالغنی، ماہنامہ الاحسن میں اسانید شائع ہوئی تھی، تو پنجاب سے ایک عالم نے میرے نام خط لکھا کہ یہ شیخ عبدالغنی ہے یا شاہ ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، شیخ ہے۔ اور ہمایوں مغل کو ایڈیٹر کو فوراً ہدایت جاری کی کہ اگلے شمارے میں اعتذار کرو اور کہو کہ نام شیخ عبدالغنی ہے، نہ کہ شاہ عبدالغنی۔ شاہ عبدالغنی آگے ہیں، لیکن وہ طریق سند میں نہیں آ رہا ہے، بوجہ درس حدیث نہ دینے کے۔ جیسے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب بڑے عالم ہے، فاضل ہے، 1365 کتابوں کے مصنف ہے، لیکن حدیث نہیں پڑھائی، اس لیے وہ سند کا کوئی حصہ نہیں۔ کسی بھی سند علم میں مولانا اشرف علی شامل نہیں۔ شیخ عبدالغنی مجددی کہلاتے ہیں، یہ 1296 میں فوت ہوئے ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب سے 1 سال پہلے۔ اور شیخ عبدالغنی مجددی شاگرد ہے شاہ اسحاق دہلوی کے۔ شاہ اسحاق کی وفات ہے 1262۔ اور شاہ اسحاق پر شاگرد ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور شاہ عبدالعزیز اپنے والد شاہ ولی اللہ کے۔ شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواسے ہیں، اور شاہ اسماعیل حضرت کے بھتیجے ہیں، شاہ عبدالغنی کے بیٹے ہیں۔ درس میں شاہ اسماعیل آگے تھے، عمر میں بھی بڑے ہیں، اور شاہ اسحاق دوسرے درجے کے مدرس تھے۔
جب شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا 1239 میں، تو ان کی جگہ کس کو مسند نشین کر دیا جائے؟ تو قاعدے کے مطابق شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ زیادہ اونچے عالم اور معروف محدث اور تمام علوم و فنون کے بادشاہ تھے، لیکن شاہ اسماعیل نے کہا کہ نہیں، میرا کام دوسرا ہے، میں کسی مناسب وقت میں جہاد کے لیے نکلوں گا، طالب علموں کا حرج ہوگا، مولوی اسحاق کو بٹھاؤ۔ شاہ اسحاق اس وقت تک کم معروف تھے، لیکن حدیث پڑھاتے رہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ مسند میں تو شاہ اسحاق بیٹھے حدیث پڑھاتے وقت، اور قریب میں دیوار کے ساتھ شاہ اسماعیل کی چوکی لگتی تھی، وہ بیٹھ جائے اس میں اور نگرانی فرمائے، مناسب وقت پر اصلاح کرے، اور درس کے دوران شاہ اسحاق آگے ہو اور شاہ اسماعیل پیچھے چلے، اور درسگاہ کے باہر شاہ اسماعیل آگے اور شاہ اسحاق کی پیچھے ہو، کیونکہ وہ بڑے تھے عمر میں 8 یا 9 سال، اور حدیث میں بھی وہ آگے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کی زبان میں معمولی سی لکنت تھی، جن کی جو جگہ ہے وہاں بیٹھے، ایک وقت میں 2 جرم نہ کرے، دیر سے بھی آنا اور پرائی جگہوں میں بیٹھنا، جو جس جگہ کا گئے وہاں پہنچے تاکہ آرام سے بیٹھے۔ ہاں دیر سے آنے والے اپنی جگہ میں بیٹھا کر، شرم آ جائے گی، پھر وقت پہ آئے گی۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ جب وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے مسند پر بیٹھ گئے تو شاہ عبدالعزیز مناظروں میں بڑے مشہور تھے، ہر قسم کے مذاہب ان سے مناظرے کرتے تھے، اور شاہ صاحب کی فتح مبین ضرب المثل تھی، اور شاہ صاحب غیر معمولی فصیح بلیغ تھے، ان کے پائے کے فصیح بلیغ شاہ اسماعیل تھے، زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں ہوں گے، لیکن شاہ اسماعیل نے معذرت کی کہ میرا کام طریق جہاد ہے اور میں نکلنے والا ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا، اور شاہ اسحاق کو میرے مشورے سے بھی بٹھا لے۔ تو ایک پادری تھا جو مختلف اوقات میں حضرت شاہ عبدالعزیز سے بحث کرتا تھا، اور وہ علوم دینیہ میں بھی مہارت پیدا کر چکا تھا، جو شاہ عبدالعزیز سے بحث کرے تو وہ کوئی چیز ہوگی نا۔ جس وقت حضرت شاہ اسحاق مسند نشین ہوئے تو علماء کو یہ بڑا غم ہوا کہ بھئی یہ تو بات چیت بھی انہیں نہیں کرتا، مشکل سے حدیث کی کوئی بات ہو تو بتاتا ہے یا سند پیش کرتا ہے، اور تفصیل تو نہیں کرتا، یہ مناظرہ کیسے کرے گا؟ تو شاہ اسحاق صاحب کو جب پتہ چلا تو فرمایا میں مناظرہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہو یار پٹھوا دو گے؟ فرمایا اگلا بولے ہی نہیں، ایسی کچی اردو بولتے تھے، اگلا بولے ہی نہیں، مقررہ تاریخ پر جگہ طے ہوئی
اور گفتگو کے لیے پادری آیا اور دنیا جمع تھی دلی میں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پادری کی زبان بند ہو گئی۔ وہ جو شاہ صاحب کہتے تھے نا کہ اگلا بولے ہی نہیں، یہ مطلب تھا کہ آپ مجھ سے ڈر رہے کہ یہ فصیح نہیں ہے تو اگلا بولے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کرامت عطا فرمائی تھی، جب باہر نکلتا تھا تو پادری کی زبان کھل جائے، اندر آ جاتا گونگا ہو جاتا۔ شاہ صاحب کی ایک کتاب نظر سے گزر رہی ہے، 40 مسائل، اس میں یہ لکھا ہے نا تعزیت میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ اسی کتاب میں ہے، اور لکھا ہے دلی کے علماء اور مسلمانوں کا عمل ہے کہ مردے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا نام ہے 40 مسائل شاہ اسحاق کی، اور ایک وہ 100 مسائل ہے، لیکن وہ اصلاً شاہ دلیل اللہ کی ہے، کا بیٹا ہے شاگرد دلیل اللہ، اور جوابات شاہ صاحب نے بتائے۔ 90 سوالات کیے تھے گور مکانی شہزادوں نے، تو شاہ صاحب نے احتراماً 10 سوالات اور بڑھائے اور 100 مسائل لکھے، وہ بھی ہمارے یہاں سے چھپ گئی الحمدللہ۔ بہت قیمتی کتاب ہے اور بہت ہی رد بدعت اور شرک میں تیر بہدف ہے۔ میرا جو نسخہ ہے اس پر عبدالوہاب شبنم نے لکھا ہے، خوشحالی کی پٹولے دمو واحدو دا کتاب پر بدعتیانو ایٹم بم دے۔ ہمارے مولوی محمد غلام کے پاس تھی اور پھر وہاں سے میرے پاس آئی، پھر چھپوائی، پھر اصل نسخہ بمات 10 نسخوں کے ان کی خدمت میں واپس کیا۔ آج کل وہ الرحیم اکیڈمی سے شائع ہے۔ 100 مسائل شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری مناظرے کے لیے جاتے وقت بکسے میں اس کو بھی رکھتے تھے۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں، شاہ اسماعیل بھی ان کے شاگرد ہیں۔ شاہ اسماعیل متقدم ہے اور شاہ اسحاق چھوٹے ہیں۔ شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں، شاہ عبدالغنی کا بیٹا ہے، اور انہوں نے حدیث نہیں پڑھائی، 3 بھائیوں نے پڑھائی، شاہ عبدالعزیز نے، شاہ رفیع الدین نے، شاہ عبدالقادر نے۔ ایک بھائی بغیر درس کے رہا ہے، شاہ عبدالغنی، اور وہ حضرت شاہ اسماعیل کے والد ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے پر شاہ عبدالعزیز ہے، مسند الہند اور امام الہند۔ حضرت کا نام عبدالحلیم ہے۔ شاہ عبدالعزیز کوئی تاریخی نام معلوم ہو رہا، اور ان کے والد شاہ ولی اللہ کا نام عبدالحکیم ہے۔ شاہ ولی اللہ کوئی میمون نام تجویز ہوا ہے، اور ان کے والد شاہ عبدالرحیم و شاہ عبدالرحیم رہے، وہ بھی جید عالم محدث ہے۔ عالمگیر بادشاہ جو فتاوا جمع کر رہے تھے، سینئر ارکان میں سے شاہ عبدالرحیم تھے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بیٹا نور الحق دہلوی اور شاہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم، ان کی انفاس رحیمیہ ہے. نور الحق تو واقعی نور الحق ہے. تیسیر القاری فی شرح البخاری، 6 ضخیم جلدوں میں معتبر شرح لکھی. ابنہ اعلم من ابیہ، بیٹا باپ سے بڑا عالم ہے. اسی طرح شاہ ولی اللہ بھی شاہ عبد الرحیم سے بڑا عالم ہے، اور شاہ عبد العزیز بھی شاہ ولی اللہ سے بڑے ہیں علوم میں، بہت زیادہ، بے انتہا زیادہ. شاہ عبد العزیز جن کا نام عبد الحلیم ہے، اور شاہ عبد العزیز معروف ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب جب فوت ہوئے 1176 میں، تو ان کی عمر کم تھی. لیکن کم عمر میں بھی علوم کی تکمیل کر چکے تھے. اور ان کے بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے، لیکن شاہ ولی اللہ کا احترام سب کرتے تھے. تو جب شاہ عبد العزیز کو بٹھایا گیا شاہ ولی اللہ کے سیٹ پر، تو شاہ عبد العزیز سے پوچھا گیا کہ علم کی خدمت کیسے ہوگی؟ کا والد بزرگوار کے طریقے سے ہٹ کر. تو اساتذہ سمجھ گئے کہ کمال کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب پر اجتماعی مذاہب کا ایک رنگ آ گیا تھا. اور شاہ عبد العزیز کہتے ہیں ای اتحاد الادیان نیس ای انتشار فقاست. یہ فقہ کو تس نس کرنا ہے اور کچھ نہیں. ضرورت کیا ہے عوام کو اتحاد الادیان کر رہا ہے؟ ایک جگہ کہتے ہیں اتحاد الادیان در حقیقت اکبر بادشاہ کے جو ہے نا وہ نورتن ہے اور دین الہی سے کم نہیں ہے. سب غصے ہو گئے. کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے فقہ حنفی مکمل دین ہے، تو اس سے آگے پیچھے ہونا خود زیادتی ہے. یہ گفتگو شاہ صاحب کی فتاوی عزیزیہ میں ملے گی، کیونکہ ان سے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کے والد یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے. تو حضرت جواب دیتے ہیں کہ آنکھ پدر ای فقیر گفتہ ثواب نیس. والد صاحب کی یہ باتیں ٹھیک نہیں. مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ وہ حضرت کہتے تھے ہر مذہب پر عمل، آپ نے فرمایا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سر موفق حنفی سے آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں، ورنہ نقصان ہو جائے گا. اس لیے علماء شاہ عبد العزیز سے زیادہ خوش ہیں اور شاہ ولی اللہ سے کم خوش ہیں. اصل میں شاہ ولی اللہ صاحب جب حرمین تشریف لے گئے تو تاج الدین مکی موجود تھے، اور وہ 2 واسطوں سے ابن حجر کے شاگرد تھے. ان کا کتب خانہ وہی تھا جو حافظ کا کتب خانہ تھا. اس نے خاص طریقے سے شاہ ولی اللہ کو کتب خانہ حوالے کیا. تو زائد الکوثری کہتے ہیں دخل حنفیا ولما خرج فما كان حنفیا ولا شافعیا واختلط عليه الامر فلا حول ولا قوت الا باللہ. ایک جگہ کہتے ہیں ذہن کچا تھا، شوق بڑا تھا،
امہات کتب حنفیہ سے ناواقف تھا، سو جس رنگ میں گر گیا اسی میں لپٹ گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ بات شاہ انور شاہ نے کہی ہے حضرت شاہ ولی اللہ پر ناراضگی کرتے ہوئے. شاہ ولی اللہ کی کتابیں بے انتہا قیمتی ہے اور ساری عربی میں ہے، کمال ہے. انفاس العارفین دیکھو، تفہیمات دیکھو، مبشرات دیکھو، الخیر الکثیر دیکھو، حجت اللہ البالغہ دیکھو، بدور بازغہ دیکھو. بہت قیمتی اور بیش بہا خزائن لکھے. اللہ تعالیٰ نے بڑا سیال قلم نصیب فرمایا. تفسیر میں الفوز الکبیر دیکھو، الخیر الکثیر دیکھو. کشف الخفا دیکھو. بہت ہی عمدہ اور کارآمد کتاب ہے عقد الجید فی مسئلۃ الاجتہاد والتقلید اور اختلاف رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ. شاہ ولی اللہ صاحب کا قلم بہت مبارک ہے. قرآن کی تفسیر تو نہیں، ترجمہ لکھا ہے فتح الرحمن فارسی زبان میں. کئی معمولی سا ایک دو ٹک حاشیے میں دیتے ہیں، وہ تفسیر ہے. اس زمانے میں تفسیر لوگ پسند نہیں کرتے تھے، بغیر قرآن کی تفسیر نہیں ہونا چاہیے. بس خود قرآن پڑھے آدمی اور اس سے جو مسئلہ واضح ہے وہ ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز نے پھر تفسیر لکھی، فتح باب کے خلاف چلتا، فتح العزیز، اور وہ 3.25 پارے کی ہے. شروع میں 100 پارہ، اخیر سے 2 پارے. اصل میں حضرت شاہ صاحب فجر کے بعد درس دیتے تھے 2-3 گھنٹے، یہ وہ جمع کیا گیا ہے. اللہ کم الحاکمین نے عجیب علوم دیے تھے. آدمی ڈوب جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے. تفسیر فتح العزیز، اس کو تفسیر عزیزی بھی کہتے ہیں. تمام دلی کے مساجد میں طلباء ٹھہرے ہوتے تھے اور پڑھتے شاہ صاحب سے تھے. دورہ خود پڑھاتے تھے پورا. اس وقت موطا مالک کا رواج تھا اور بخاری مسلم ترمذی بھی، لیکن کم باقاعدہ درس موطا مالک کا ہوتا تھا. اس لیے شاہ ولی اللہ نے 2 شرحیں لکھی، ایک فارسی میں ایک عربی میں موطا کی. صنعانی کی مشارق پڑھائی جاتی تھی. لیکن یہ بات امر مسلم ہے کہ ہندوستان میں حدیث کو ترویج شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفى 1052 ہجری اور شاہ ولی اللہ المتوفى 1176 ہجری. ان سے پہلے محدثین ہوئے ہیں. طاہر پٹنی ہے صاحب مجمع البحار، علی متقی ہے صاحب کنز العمال، زبیدی بلگرامی ہے صاحب الاتحاف. بڑے علماء ہیں، بونچے بہور ہے. یہ سمندر کم ہے، وہ بڑے ہیں، لیکن رواج نہیں ہوا، حدیث پھیلی نہیں. شیخ عبدالحق نے مشکات تک پڑھایا. عالم مکمل، فر فاضل تھے اور مشکات پر 2 شرح لکھی ہے.
ایک اشت اللمات، دوسری لمات التنقی. اشت فارسی میں ہے اور لمات عربی میں ہے. پہلے 4 جلدیں تھی، اب 10 پوری ہو گئی. بہت ہی کارآمد محدث ہے. حضرت مولانا انور شاہ کہتے فف الشیخ بعض الجنوح الی المحدثات. شیخ کا کچھ میلان بدعت کی طرف ہے. وسط بہت ہے نا، علم بہت وسیع ہے، تو وسیع العلم آدمی برداشت کرتا ہے. اصل میں ایک کتاب لکھی ہے الافراح فی الاعراس کہ بزرگوں کا عرس ہونا چاہیے. تو مولانا نور الحق صاحب نے اس کا جواب لکھا الاقتراح فی جواب الافراح و دفع الاعراس. بیٹے نے باپ کی کتاب کا برملا رد کیا، کہا یہ محدثین کا مزاج نہیں، یہ صوفیاء کا مزاج. اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں جو فقہ اکٹھا کرنا چاہا عالمگیری، تو 200 علماء کو حجاز سے بلایا اور 300 علماء ہندوستان کے تھے. ان میں شاہ عبد الرحیم اور شیخ عبدالحق کا بیٹا مولانا نور الحق صاحب ہے، یہ ممبران ہیں. جب فتاوی مکمل ہو گیا تو بادشاہ نے خوشی میں حکم دے دیا کہ جو جس علاقے میں ہیں وہاں کے جو سرکاری املاک ہے، جائیدادیں ہیں، وہ ان کے نام کر دیتا ہوں. سب سے پہلے مولانا نور الحق صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر دی سب کی طرف سے کہ جس طرح بادشاہ سلامت نے یہ اللہ کی رضا و آخرت کے لیے لکھی، ہم بھی اس پر کچھ اجرت اور انعام نہیں لینا چاہتے، للہ فی اللہ ہے. دوسری تقریر شاہ عبد الرحیم نے کی. ایسا زمانہ تھا، اورنگزیب عالمگیر اپنے مشیخہ میں لکھتے ہیں کہ میں ایسے دور سے گزر رہا ہوں کہ آسمانی ملائک ہندوستان کے علماء کی شکل میں اترے ہوئے، اور بادشاہ ہم وقت ان کا ممنون رہتا ہے، اور علماء بادشاہ سے کوئی تحفہ قبول کرنے کے روادار نہیں. اورنگزیب کا انتقال 1110 میں ہوا ہے اور شاہ ولی اللہ 1114 میں پیدا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے 4 سال پہلے بادشاہ اسلام فوت ہو گیا تھا. شاہ ولی اللہ کی پیدائش 1114 ہے اور وصال 1176. اس وقت بھی عمر زیادہ نہیں تھی. شاہ عبدالعزیز کی عمر زیادہ ہے، 87-88 تک پہنچ رہی. اور اورنگزیب کی وفات پر جب 25 سال گزر گئے تو رنجیت سنگھ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. بہت متعصب سکھ تھا. مسلمان بادشاہوں کی قبریں اکھیڑ دی، ان سے یاقوت و مرجان اتار لیا. پشاور کو دارالخلافہ بنایا، دیکھو مرکز سکھوں کا. اس لیے شاہ اسماعیل نے وہاں سے جہاد شروع کیا. اللہ اکبر و کبیرہ.
سن تقریباً نوٹ ہو گئے. شاہ عبدالعزیز صاحب 1239 وفات ہے اور شاہ اسحاق جو ہے 1262 ہے. شیخ عبدالغنی 1296 ہے. مولانا احمد علی سہارنپوری 1297 ہے. حضرت نانوتی 1297 ہے. حضرت گنگوئی 1323 ہے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن 1339 ہے. شاہ عبدالعزیز ان کے درمیان میں ٹھیک 100 سال ہے. مولانا انور شاہ صاحب 1352 ہے. حضرت مدنی 1957 ہے. اسی بتانے لگا. ہجری ہے 1377. یہ جو کتاب پر سند ڈالی ہے یہ وہی دلی کے حضرات ہیں. قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر بین الآفاق المرحوم المغفور. یہ وہ کچی عربی ہوتی ہے نا. قال مولانا مفتی محمد شفیع سے فی تفسیر معارف القرآن. شاہ منصور بابا جی کہتے کچی عربی محاورہ نہیں ہوتا. ایک سند میں نے دیکھی, نام نہیں لینا چاہیے, بس میں لکھا ہوا تھا ففیہا 100 گولیات 10 خوراکات برائے 3 اوقات للمریض المحفوظ من الآفات. ٹولا اکڑو بکڑو سندر بکڑو. ایسا ایک بہت بڑے بحر زخار کی عربی میں لکھا ہے, اس میں کافر کے لیے جہنم کی جگہ دوزخ لکھا ہوا. اس کا یہ خیال ہے کہ شاید دوزخ عربی. عربی محاورہ بھی اختیار کرے آپ, یہ ذمہ داری ہے آپ کی. بڑے عالم ہوتے ہیں, غریب کو 2 جملے عربی کے نہیں آتے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عالم تھا, وہ کہتا تھا میرے علم کے ڈنگ کے عرش پر بجتے. وہ کہتے اس علاقے میں کوئی عالم نہیں میرے علاوہ. وہ علم توضیح و متول کو کہتا تھا. تو وہ حج کے لیے چلا گیا. عبدالوہاب شبنم ساتھ تھا. شبنم استاد ان کو کہتے تھے کہ استاد پوچھو یہ کتنے کا ہے, تو اس کے پاس کھڑے رہتے تھے. پھر کہتے ہیں شبنم سے چیزوں پرہد ہے. شبنم سے لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کو اتنے بھی نہیں آتا کہ بے کم حاضہ اور علم لمغاڑی ہوئے دما پاسمانوں کی. خیر جب حج پورا ہوا دونوں آ گئے اپنے گاؤں, تو عبدالوہاب شبنم تو شاعر تھا, شاعر کو روح ڈومی. چچا بولتے شبنم سے پخیرا لے یار چھوڑے خو کابل استاد عربی اور ٹکٹ اور سم غید ہے بالکل کابل استاد. یہ گورا پتی دری میاشت کی یو ٹک عربی تھا ورنہ دیوی زمان علم لمغاڑی پاس مارونو کی. ہم بھی گئے مبارکباد میں پخیرا رہی جی یار ابھی دیر مصیبت والتا کابل استاد عربی نہیں ورتا شے منشو ہوشتے خوڑے لوی علامہ دا دلتا کلی کے علامہ دا انتا بھی یہ سمنو. کابل استاد جب تنگ آیا تو ایک مرغا 4-5 کلو کا, 1 کلو گائے کا گھی, 5 کلو میدا آیا تھا کوڑتے اوڑے خدای تا گورا ماف میں کا نکلنے میں سلو باسی. بیا بے ویرا کابل استاد کا سڑے کہ عربی نے وردی خونگ مانی چل گاؤں خورائی.
تو یہ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے سارا مسئلہ بس پڑھنے کا ہوتا ہے، سر اٹھا کے بولنے کا نہیں ہے۔ درس کا نقص ہے نا بہت بڑا، تعلیم کا قصور ہے۔ پروفیسر دیکھو، ٹیچر دیکھو، پرائمری استاذ ہوگا، آدھی سے زیادہ انگریزی بولے گا، شلوار نہیں ہوگی، پینٹ پہنا ہوا ہوگا، لیکن انگریزی پر نازاں و فخراں ہوگا، کیونکہ ان کو سب کچھ انگریزی سے مل رہا ہے۔ ادا میڈیکل میں علامہ ہو، شیخ الحدیث پہ ہو، دو جملے دار بھائی نشوے، دو جملے بہترین عربی بولا کرو، تکلم بھی کرو، تحریر بھی سیکھو، کبھی ڈپٹی کمشنر کو درخواست لکھو، کبھی گورنر کو، اے فرضی، تاکہ آپ کی قلم چل جائے۔ اور یہ ذوق کی چیز ہے۔ ہمارا استاد مولانا مفتی ولی حسن بحر ذخار تھے، عربی نہیں بولتے تھے، خود کہتے تھے کہ میں ندوے کا پڑھا ہوا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب بحر ذخار تھے علوم میں۔ یہاں ایک عرب تھا بہت زبردست، ہمارا مولانا شیر علی شاہ موسیٰ خان لاہور والے کا استاذ تھا، اکثر مودودیوں کے ہاں شیخ الحدیث رہا تھا، اور علم سلب ہو گیا تھا، خاتمہ بچانے کے لیے میں یہاں لایا تھا۔ تو وہ عربی شاعر خالد خنداوی آیا تھا، تو میں نے کہا آزا مدرس اکبر المدرسین بالجامعہ وقد تخرج من دارالعلوم دیوبند قبل 70 سنہ وله جہود بالغہ فی التدریس والتعلیم۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ مرحبا اہلا وسہلا کیف الحال۔ دیو سگت نیغ نے گوری محلہ کسا خبر ہوگا کانا سخلا کلاو کا کانا تنیغ نے گوری سڑے بوئے لگا پیشو چی شیش اخلی مارغنی سی بوایا کانا سا خبر ہوگا کانا غلطا اہلا سہلا ہوئے۔ دیو تو من جعلا کا پاکستانی ہے، وہ پاکستانی کپڑے پہنا ہوا تھا، تو اس نے کہا شیخ سارا مجنون پاگل شستاز دادا ربی وہ من جعلا کا پاکستانی ہے۔ جب وقت پر نہیں بولیں گے تو اسی طرح رسوا ہوں گے۔ ایک اور بڑے عالم تھے مدینہ منورہ میں، طلباء نے ان کی دعوت کی اور بڑی زبردست دعوت تھی۔ اس کے بعد شیخ جو رئیس تھے غنیمان نے کھڑے ہو کر شیخ کو ترغیب کی۔ اب جواب میں شیخ کو بولنا چاہیے، شیخ نے کہا ورکا شیر علی شاہ جواب آپ پاسے دے شیخ بیمار ہو گیا، یہ وہ حیران ہوگا کہ ابھی تو شیخ نے دونوں ہاتھوں سے کھایا ہے، یہ بیمار کا ہوا۔ حضرت مولانا یوسف بنوری اور مولانا مفتی محمود جو فائق فی الاقران تھے، اس کی ایک وجہ قدرت عربی تھی کہ بے تکان کی عربی بولتے تھے، بالکل معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی اور زبان کے لوگ ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بغیر تکلف کے بولا کریں۔ ہم جب وہاں حاضر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی عربوں سے لغت آزمائی کرتے، تو الحمدللہ تھوڑی سی گفتگو کے بعد خوش ہو جاتے، پھر کہتے ہیں آپ گھر آئیں گے اور کھانا کھائیں گے، بہت کتب خانہ پیش کروں گا پورا۔ وہاں یہ دستور ہے کہ عالم دین جب عالم کے گھر آتا ہے تو وہ پورا کتب خانہ پیش کرتے ہیں، یہ سب آپ کی، آپ جو سی چاہے لے جائے۔ ایسا سخی لوگ ہیں۔ تو لکھا بھی کرے تاکہ آپ کو گرانی نہ ہو، آیات لکھے فرصت میں، احادیث کے ٹکڑے لکھے، سندیں لکھے تاکہ قدرت قلم حاصل ہو جائے۔ اگر خواہی کی شوی خوش نویس، می نویس ہو می نویس ہو می نویس۔ ہمارے شیخ حسام ہیں، وہاں جدہ میں رہتے ہیں، اصل العرب ہے،
وہ لوگوں کہتے ہیں کلام الشیخ واللہ حلو کریم، شیخ کی زبان بہت شیرین ہے، وَيَتَكَلَّمْ بِلُغَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وہ تو دارجہ بولتے ہیں کچی۔ پہلے سال جب میں گیا تھا 1983 میں تو میں بازار میں پوچھتا تھا نا کہ یہ بستر کی چادر پوچھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا ان سے کہ الفرش التی تفرش علی السرایا، تو اس نے دوسرے کو کہا ماشا جاء علماء من پاکستان ويقرؤون القرآن فی الاسواق، پاکستان سے علماء ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارا ایک ساتھی وہاں کام کرتا تھا، اس کو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ شیر ہے۔ ہمیں تو عربی کتابی عربی نہیں ہے، شیر کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے سے چادر ہے شیر تو قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے غور کیا کہ کچھ الفاظ ان کے جو جدید ہے وہ یاد کرنے پڑیں گے، ورنہ کام بنے گا نہیں۔ پھر بھی وہ ایسی بول رہے تھے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، تیز بولتے ہیں تو بہت زیادہ، سمجھانا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مثلا ایک عربی ہے کہ آپ کسی کو کہے سلم منی علی ابیک، اپنے والد کو سلام کہے۔ ایک عربی ہے کہ آپ کہے اقرا علی ابیک منی السلام۔ تو میں نے کسی کو اس طرح کہا تو مولانا قاری مفتاح اللہ بڑے حیران تھے، تو وہ کہتے میں بخاری پڑھا رہا تھا، اس میں آیا کہ ھذا جبریل جاء یقرأ علیک السلام یا عائشہ، کہ میں بہت خوش ہوا، میں نے اوہو مولانا بخاری کے مطابق عربی بول رہا۔ میں نے طلباء کو کہا کہ کل مولانا نے ایک عرب سے اس طرح باتیں کی اور آج بخاری میں ان کی تائید آ گئی۔ سلم منی یہ کچھی ہے، یہ فلاں یقرأ علیک السلام یہ فصحا ہے۔ ایک موقع پر ایک عالم نے ایک اور عالم سے میرے متعلق کہا کہ امام کعبہ سے بہت اچھی عربی بولی، اور امام بہت زیادہ متاثر ہوا، بے انتہا تحفہ تحائف، دروازے تک آنا اور گاڑی کا گیٹ کھولنا سب شروع ہو گیا۔ تو اس نے یہی کہا کہ حافظ بہت اچھا ہے ان کا، پورے جملے حفظ ہوتے ہیں، تو عربی لگا سکتے ہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا درایت یا روایت، یا عقل یا نقل۔ اصل میں جب مکہ مکرمہ پہنچا تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ شیخ کا بیٹا عمر صبیل وہ بھی امام کعبہ بن چکا تھا، کار کے حادثے میں فوت ہو گیا، تو آپ کو شیخ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، آپ تعزیت کے لیے آ جائیں۔ ہم تعزیت کے لیے گئے۔ ہاں ایک دن ہم نے وقت لیا، پھر اس دن طبیعت خراب تھی۔ مولانا عبد القیوم صاحب گلگت کے ائمہ کے خاص دوست تھے، انہوں نے پیغام ڈالا اور شیخ کا جواب آیا کہ انتظر الشیخ ما دام بمکہ اليوم وبعد اليوم وبعد اليوم كل يوم يكون صحيحا بفضل الله ياتي عندنا ونتفضل ببرکت صحبته انشاءاللہ۔ ہر روز میں انتظار کروں گا، کوئی وقت کی تعین نہیں۔ ہم جب حاضر ہوئے تو اس سے پہلے خیال تھا کہ ملیں گے، تو منصور بھائی نے ایک بکسہ بنایا تھا اصلی اونٹ کا، مجھے کہا کہ امام کو پیش کریں گے۔ تو چونکہ امام قاضی القضات بھی تھے اور حنابلہ کے ہاں قاضی تحفہ نہیں لے سکتا، بالکل۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ ہم اس طرح خوشبو کا تحفہ لائے، تو اس نے کہا ہدیۃ متکرمہ و متقبلہ علی الراس والعین۔ منصور بھائی بھی سمجھتے، انہوں نے فوراً نکالا، مجھے دینے لگے،
میں اٹھا کے شیخ کو دے رہا تھا، تو شیخ اٹھ کے کھڑے ہو گئے احترام کے لیے، اور میں نے وہ اشعار پڑھے کہ اتت سلیمان یوم الارض ہدہدۃ تہدی الیہ جرادۃ کان فی فیہا وتنشد بلسان الحال قائلۃ ان الہدایا علی قدر مہدیہا ولو یہدی الی الانسان قیمتہ لکان قیمتک الدنیا وما فیہا. اس طرح دلائے. شیخ کو بہت ہنسے اور چمٹ گئے، سر سینے پہ رکھا. اور پھر جو لوگ جاتے تھے کہ شیخ زرولی بحر زخار فی الاشعار والآداب ایدن ماشاء اللہ. پھر علماء آتے تھے، کہتے کیا ہوا ہے، بہت زیادہ خیریت پوچھتے ہیں، دعائیں دیتے. کہتا ہم بہت متاثر ہے ان سے. میں نے کہا وہ تو ان کی زبان ہے اور علم ہے، ذرا سا کوئی گونگا منہ کھولے تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو قدردان طبقہ ہے. خیر حیرت کی بات یہ تھی کہ تعزیت پر کوئی کلام نہیں ہوا. میں سمجھ گیا کہ تعزیت نہیں لینا چاہتے. حنابلہ کیا 2-3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے. تو میں نے حضرت کے بیٹے سے پوچھا کہ کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا موجودہ 29 ہے. 4 ماؤں سے کہا وہ ایک مر گیا، باقی 29 تھے. خود بھی ہنس رہا تھا، ایسا کر رہا تھا. توبہ. تو گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ آخری کلاس میں، اور بس اب تو یہ تو ایسی تبرک ہے سال پورا کرنا، اصلاً تو آپ مولوی بن چکے ہیں، تو آپ ایک تو عربی کی کوشش کریں بولنے کی، اور مت شرمائے، ساتھیوں سے بھی بولے، جب بھی موقع ملے بڑی جرأت سے بولے. وہ اس سے خیال آیا کہ ایک کتاب پر جو عربی لکھی یہ بظاہر عام عربی ہے. قال الشیخ المکرم المفخم، بڑا المشتہر بین الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق، شاہ اسحاق کو گیا. حصل لی الاجازہ والقراءۃ والسماعۃ من الشیخ الاجل، صفت موصوف ہے تو شیخ الاجل نہیں ہوگا، من الشیخ. اس پر بھی الف لام ہے، لیکن لکھو نہیں، اپنے نسخے پہ لکھو. والحبر الابجل، بڑے شیخ اور جو بہت دریائی علم رکھتا ہے. الذی فاق بین الاقران، جو ساتھیوں پر اونچا ہے. بالتمیز، اعنی الشیخ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز. وحصل له الاجازة والقراءة والسماع عن والده الشیخ ولی اللہ ابن الشیخ عبد الرحیم الدیلوی. وقال الشیخ ولی اللہ اخبرنا به الشیخ ابو طاہر المدنی نبی الشیخ ابراہیم الکردی عن الشیخ المزاحی عن الشہاب احمد سبکی عن الشیخ النجم الغیتی عن الزین زکریہ عن العز عبد الرحیم عن الشیخ عمر مغاغی عن الفخر ابن البخاری عن عمر ابن تبرزد البغدادی. باقی کلام بعد میں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشفنا يا شافي، اللهم اكفنا يا كافي، اللهم اشفنا واشف قلوبنا وأسقامنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. صلى الله.